أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ سٹارٹ کرتے ہیں ہم لیکچر نمبر 6 جس کے اندر حروف تہجی کی جو لاسٹ 2 لائنز ہیں آج انشاءاللہ ہم وہ دیکھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ تو نیکسٹ ہمارے پاس 2 لائنز ہیں، ان میں بھی آپ نے وہی کام کرنا ہے۔ ابھی یہاں پہ نا آپ جسٹ ایک گو تھرو کرو، اپنی نظر کو گھماؤ اور دیکھو کس کس ورڈ کے آگے مد لگی ہے اور کس کے آگے الف ہے۔ سو یہاں پہ صرف ہا اور یا کے آگے الف ہے، باقی سب پہ مد ہے، حمزہ پہ کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ حمزہ کو تو نارملی پڑھنا ہے ہم نے، باقی جن پہ مد لگی ہے ان کو ہم نے 3 الف جتنا کھینچنا ہے اور جس کے آگے الف ہے اس کو 1 الف جتنا کھینچنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب پہلے ان کے مخارج دیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر پڑھیں گے۔ اچھا، ہم سب سے پہلے دیکھیں گے قوف کیسے ادا ہوگا۔ قوف دیکھیں تو حروف مستعلیہ میں سے تھا، تو اس کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے پہلی چیز، ٹھیک ہے۔ اب یہ ادا کہاں سے ہوگا؟ ایک آپ کی زبان کی آگے والی نوک ہوتی ہے نا، ایک پیچھے جہاں سے زبان شروع ہو رہی ہوتی ہے، ایک وہ ہوتی ہے، آگے نوک ہوتی ہے، پیچھے زبان کی جڑ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح تالو پہ آئیں، ایک آپ کا آپ اپنی نا زبان کو اٹھائیں اور اوپر تالو پہ لگائیں تو تالو کا جو سخت حصہ آپ کو نظر آئے گا اوپر بالکل، ٹھیک ہے، تو اوپر سخت حصہ ہوتا ہے۔ جو ہی ہم پیچھے کی طرف جاتے ہیں نا، گلے کی طرف، حلق کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، تو تالو کو پیچھے سے اگر آپ ٹچ کریں گی نا، زبان لگائیں گی اوپر، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پیچھے کی طرف تالو کا نرم حصہ ہے، جہاں سامنے آپ منہ کھولو تو ایک کلاٹ سا جو ہے وہ لٹکا ہوتا ہے نا گلے میں، جس کو کوا کہتے ہیں، تو اس کے ارد گرد جو ہے نا وہ سافٹ پیلٹ ہوتی ہے ہمارے تالو کی، ٹھیک ہے۔ تو آپ کی یہ جو قاف آپ کا ادا ہوگا نا، یہ زبان کی جڑ، پیچھے سے زبان کی جڑ اور جو کوے کے قریب حصہ ہے نا اس سے ادا ہوتا ہے، قو 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 قو، ٹھیک ہے، قوف۔ آپ نا ڈائیگرام میں دیکھو، ساتھ لکھا ہوا ہے موٹا قوف اور اس کو بلو لائن سے ہائی لائٹ کیا گیا کہ اس جگہ سے ادا ہوتا ہے۔ اس کے اوپر تالو والا حصہ سافٹ ہوتا ہے اور زبان کی جڑ ہوتی ہے، تو یہاں سے موٹے والا قوف ادا ہوگا، قوف قوف قو قو قوف قوف، ٹھیک ہے۔ تالو کا نرم حصہ اور زبان کی جڑ، اس پوزیشن سے زبان کی جڑ تالو کے جو ہے وہ نرم حصے سے لگتی ہے جا کے، تو اس سے ہمارا قوف ادا ہو جاتا ہے۔ پھر دیکھ لیں کیسے ادا ہوگا۔ زبان کی جڑ تالو کے اوپر نرم حصے سے لگے گی تو قوف قوف، مد لگی ہے تو 3 الف جتنا لمبا کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے کاف نہیں پڑھنا، کاف پڑھو گے تو خراب ہو جائے گا، کاف نہیں، قوف، دیکھو فرق دیکھو، کاف قوف، تو قوف پڑھنا ہے، کاف نہیں پڑھنا، موٹا پڑھنا ہے اس کو، کیونکہ یہ حروف متعالیہ میں سے ہے۔ چلیں اب آگے دیکھتے ہیں۔ آگے ہے ہمارے پاس باریک کاف۔ اچھا، تو باریک کاف کیسے پڑھا جائے گا؟ لکھا ہے قوف کے مخرج سے ذرا نیچے منہ کی جانب زبان کی جڑ جب کوے کے قریب سخت تالو سے لگے تو اس سے کاف ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ کیا تھا پیچھے قوف میں کہ زبان کی جڑ تھی اور وہ تالو کے اوپر نرم حصے سے لگ رہی تھی، کوے کے قریب نرم حصے سے۔ یہاں پہ جو زبان ہے، زبان کی جو جڑ ہے وہ اوپر تالو کے کوے کے قریب جو سخت حصہ ہے وہاں پہ لگے گی جا کے، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں موٹا قاف میں پڑھتی ہوں، دیکھیں میں صرف نا اس کا پہلا حصہ پروناؤنس کروں گی، دیکھیے گا، قو 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 قو، دیکھو زبان کہاں لگ رہی ہے، آپ کی زبان کی جڑ اوپر تالو کے نرم حصے سے لگ رہی ہے، لیکن جب کا کرتے ہیں، کا، آپ اپنی زبان کو دیکھو لگ کہاں رہی ہے، آپ کو فیل ہو جائے گا، کا کرتے ہوئے زبان اوپر سخت حصے سے لگتی ہے تالو کے، لیکن جب ہم موٹا پڑھتے ہیں قاف تو زبان پیچھے نرم حصے سے جا کے لگ رہی ہوتی ہے۔ تو آپ کا اس کا مخرج کیا بتائیں گے کہ زبان کی جڑ اوپر والے تالو کے نرم حصے سے جب لگتی ہے تو وہاں سے کاف ادا ہوتا ہے، کاف، اور موٹے والا قوف قوف کاف قوف کاف قوف کاف قوف کاف، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو کاف ہے اس کو اپنے موٹا نہیں کرنا، یہ باریک ہے، یہ سیدھا کاف 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 کاف۔ چلیں اب آگے ہے ہمارے پاس لام۔ لام کیسے ادا ہوتا ہے؟
پہلے تو مد ہے تو اس کو ہم 3 الف جتنا لمبا کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اب مخرج دیکھتے ہیں۔ لکھا ہے زبان کا کنارہ اور زبان کی کروٹ کا کچھ حصہ جب دائیں جانب اوپر کے دانتوں ثنایا رباعی انیاب اور ایک داڑ دواحق کے مسوڑوں سے لگے تو لام ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب میں سب سے پہلے آپ کو ایک سٹرکچر بتاتی ہوں کہ زبان کا کنارہ کون سا ہوتا ہے، پھر انشاءاللہ میں آپ کو بتاتی ہوں یہ دانتوں کا کہ انیاب ثنایا رباعی اور دواحق کیا ہیں، اینڈ دین اس کا مخرج سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اس پکچر کے اندر آپ لوگ دیکھیں کہ زبان کا جو کنارہ ہے وہ کون سا ہے۔ یہ بلو لائن آپ کو نظر آ رہی ہے زبان کا کنارہ، حافۃ اللسان۔ یہ لگے گا کہاں لگے گا؟ آپ کے جو اوپر کے دانت ہیں نا، سامنے کے 2 ثنایا، ٹھیک ہے، ساتھ اس کے جو اگلا دانت ہے وہ رباعی، اگلا جو ایک ہے وہ نیاب، اور پھر ایک دواحق۔ یہ میں نے پڑھایا ہے آپ لوگوں کو، اگر کسی نے وہ لیکچر نہیں دیکھا تو ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی، آپ لوگ پہلے جا کے دانتوں کا اور زبان کا سٹرکچر سمجھیں اینڈ دین آپ کو یہ سمجھ آئے گا۔ تو یہ جب زبان کا حافۃ اللسان جو ہے جب یہ لگے گا اوپر والی جو سامنے کے ثنایا رباعی انیاب اور دواحق کے دانتوں سے لگے گا نا، تو ہمارا ادا ہوگا لام، ٹھیک ہے؟ اب یہ رائٹ سائڈ پہ بھی لگ سکتا ہے، لیفٹ سائڈ پہ بھی لگ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک سائڈ پہ لگے گا تو آپ کا لام ادا ہوگا۔ دیکھیں جیسے لا لا لام 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 لام، ٹھیک ہے؟ زبان ساری نا منہ کے ایک طرف ہو جاتی ہے، اس طرح یہ ادا ہوتا ہے۔ اب آگے چل کے نا واپس دیکھتے ہیں، ذرا دانتوں کو ذرا تھوڑا دیکھ لیں پھر آگے چلتے ہیں۔ اور یہ دانتوں کا سٹرکچر آپ دیکھیں نا تو ثنایا پہلے 2 ہیں اور رباعی اگلے 2 ہیں، نیاب اس سے اگلے 2 ہیں، اور جو دواحق ہے اس سے اگلا بلو والا ہے۔ اب اس میں آپ نے ایک ایک لینا ہے، رائٹ سائڈ والے سارے لے لو، ایک گرین، ایک ریڈ، ایک بلو، اور دین سیکنڈ والا بھی ایک بلو۔ ان 4 دانتوں کے ساتھ آپ نے اپنی زبان کی رائٹ سائڈ کو لگانا ہے، زبان کے رائٹ سائڈ والے کنارے کو لگانا ہے، تو آپ کا لام ادا ہو جائے گا۔ یا رائٹ طرف لگانا ہے یا لیفٹ طرف لگانا ہے، جیسے آپ نے ضاد میں لگاتے تھے نا، ضاد زبان کی ایک کنارہ جو ہے، حافہ زبان کا ایک سائڈ کا حصہ جو ہے اس کو آپ دانتوں کے ساتھ لگاتے تھے تو داڑوں کے ساتھ لگاتے تھے تو آپ کا ضاد ادا ہوتا تھا، تو اسی طرح سے ہمارا لام بھی ادا ہوگا۔ اب آگے دیکھیں ذرا، دوبارہ اس کو مخرج کو پڑھتے ہیں۔ اچھا اب دوبارہ مخرج پڑھیں۔ زبان کا کنارہ، ٹھیک ہے، زبان کی کروٹ حافہ اس کو چھوڑ دیں، آپ لوگ دماغ میں بس اتنا رکھیں کہ زبان کا جو کنارہ ہے، جو حافۃ اللسان ہے، وہ جب لگے گی نا دائیں جانب کے اوپر کے جو دانت ہیں ثنایا رباعی انیاب اور ایک داڑ یعنی دواحق کے مسوڑوں سے لگے گی نا تو لام ادا ہوگا۔ اب آپ دیکھیں ذرا یہ پکچر میں زبان ہے اور زبان کا کنارہ لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، زبان کا کنارہ لے لیا۔ اب زبان کا کنارہ دیکھیں کہاں لگ رہا ہے، غور کریں، وہ ایک ثنایا کے دانت سے لگ رہا ہے، ایک رباعی، ایک انیاب اور ایک دواحق، ان کے ساتھ لگ رہا ہے تو لام ادا ہو رہا ہے۔ تو اس کو پڑھیں گے کیسے؟ لام 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 لام، مقدار پوری کرنی ہے، لام لام، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھیں جی میم۔ میم ایسے حروف میں سے ہے جن میں ہونٹ استعمال ہوتے ہیں اور یہ حروف شفویہ کے اندر آتا ہے، پڑھا تھا نا، با واو میم اور فا۔ تو میم میں ہونٹ بند کرنے ہیں، سمپل ادا ہوگا میم می، ایم ای لکھتے ہیں نا، می مجھے، جس کا ترجمہ ہوتا ہے، تو می کر کے نا آگے ایم لگا دو، پھر سے لمبا سا ایم ای بہت زیادہ لکھ کے پھر آگے ایم ڈال دیں تو کیا بنتا ہے میم۔ میم نہیں کرنا، ناک میں نہیں لے کے جانی آواز، میم، ٹھیک ہے۔ چلیں آگے دیکھیں، آگے ہے ہمارے پاس نون۔ اب مد لگی ہے تو لمبا تو یہ بھی 3 الف کے جتنا ہی ہوگا۔ اب اس کا مخرج کیا ہے؟ لکھا ہے زبان کا کنارہ، ٹھیک ہے، سائڈز آف دی ٹنگ جب اوپر والے دانتوں ثنایا، سمجھ آ گئی کون سے ہیں؟ سامنے کے 2 رباعی، اس سے اگلے 2 نیاب، اس سے اگلے 2، ٹھیک ہے، 2 ہر سائڈ پہ، صحیح ہے، یعنی کہ سامنے والے 2 ان کے ساتھ رائٹ پہ ایک اور لیفٹ پہ ایک، پھر رائٹ پہ ایک نیاب اور ایک لیفٹ پہ۔ تو زبان کا کنارہ جب اوپر والے دانتوں ثنایا رباعی انیاب کے مسوڑوں سے لگے تو نون ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو 3 رائٹ سائڈ پہ اور 3 ہی لیفٹ سائڈ پہ دانت موجود ہیں، سامنے والے ہیں، ان کے ساتھ جب آپ لگائیں گی تو آپ کا نون ادا ہو جائے گا۔ کیا لگائیں گی؟ زبان۔ اب پڑھتے ہیں، تو پڑھیں گے
नून, पहले आपकी ज़ुबान लगेगी जाके सामने, सामने वाले जो दांत है ना उनके साथ लगेगी, सनाया रुबाइया नहीं आपके साथ। नून, नून, नून नहीं करना, नाक में नहीं लेके जानी। नून, नून। मद है तो उसको कितना लंबा करेंगे? 3 अलिफ के बराबर। अगर समझना ना ये तो फिर पूछ लीजिएगा। अब आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास वाव, ठीक है। अब देखें तो वाव का जो दरमियान अलिफ है उस पर मद लगी है, तो वहाँ पे आगे ना लंबा करना है इसको। अब अदा कैसे होता है? होंठों को गोल करने से वाव अदा होता है। अब देखें इसमें भी होंठ इस्तेमाल हो रहे हैं, तो ये भी हरूफ शफ़विया में आता है। तो पढ़ेंगे कैसे इसको? वाव, वाह, वाह। देखो जैसे बंदे के पिक्चर में होंठ बने हुए हैं ना, वैसे ही आपके भी होंठ होने चाहिए। वाव, वाव, वाह। ओ नहीं करना, ओ लास्ट पे ओ की आवाज़ ना है, ऊ की आवाज़ है। वाव, वाव, ठीक है। अच्छे से आपने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है और देन फिर सुनाना है। अब आगे देखें। आगे है हमारे पास हा। हा और हमज़ा ना दोनों एक ही जगह से अदा होते हैं, इनका मखरज सेम ही है। क्योंकि देखें तो दोनों के शुरू में हा हा आ रहा है, ठीक है। इन दोनों को हा जो है ना पहले वाला, इसको आपने ना एक अलिफ जितना लंबा करना है, क्योंकि इसके आगे आपको अलिफ नज़र आ रहा है। लेकिन जो हमज़ा है ना इसके आगे कुछ भी नहीं है, तो इसको आपने लंबा नहीं करना, सिंपल पढ़ना है इसको। अब निकलता कहाँ से है? देखें हा और हमज़ा, हलक का आखिरी हिस्सा जो सीने की तरफ है, अक्साए हलक से हमज़ा अदा होता है, ठीक है। अदनाए हलक से क्या अदा होता था? गैन और खौ। वस्ते हलक से क्या अदा होता था? ऐन और हा। अक्साए हलक से क्या अदा होता है? हा और हमज़ा, ठीक है। ये 6 हरूफ हल्की याद कराए थे ना, तो देखें ये तीनों हलक से छः के 6 हलक से निकल रहे हैं। पहले वाले से आइन, गैन और खौ, वस्ते हलक से आइन और हा, और अक्साए हलक से हमज़ा और हा। तो ये 6 हल्की हरूफ हैं और ये हलक से अदा होते हैं। अक्साए हलक से हा और हमज़ा अदा होते हैं। अब देखते हैं इनको पढ़ना कैसे है। अच्छा जी, अब देखें पढ़ेंगे। जी ना, नीचे से हलक के आखिरी हिस्से से आवाज़ निकालनी है और थोड़ी-सी बारी आवाज़ होती है, जैसे मर्दों की होती है ना, जब वो यंग हो रहे होते हैं, थोड़ी-सी बारी-बारी आवाज़ आ रही होती है, सीने से निकलती है, तो वहाँ से इसको अदा करना है। ये होगा हा, 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 ठीक है? देखिए अब हा, सारे हा में डिफ़रेंस देखिएगा। पहले वाला हा, दूसरे वाला खौ, तीसरे वाला हा। हा खौ ह, हा खौ ह, हा खौ ह, ठीक है। ये फ़र्क आपने रखना है, ये बारी होता है थोड़ा सा हा। आगे हमज़ा देखें, इसकी भी शुरू वाली हा ऐसे ही निकलेगी जैसे ऊपर वाली निकाली है, तो होगा हमज़ह, हमज़ह। अब देखिए इधर ना आपने हम मीम पे ऐसे नहीं करना, ये गलत हो जाएगा। ज़ा की भी आवाज़ निकालनी है, तो होगा हमज़ह, हमज़ह, हमज़ह। जो शुरू में ह की आवाज़ आ रही है वही आगे लास्ट पे भी हा की आएगी, क्योंकि लास्ट पे भी देखें वो हा मौजूद है, तो होगा हमज़ह, हमज़ह। ज़ा की भी निकल रही है, हमज़ह, हा, हमज़ह, हा, हमज़ह, ठीक है। अच्छे से तैयार कर लें। अब आगे चलते हैं। अच्छा, आगे है हमारे पास या। अब ना आपको याद पड़े अगर, तो मैंने आपको पिछला जब जीम पढ़ाया था तो मैंने आपको हरूफ शजरिया का बताया था। मैंने कहा था जीम, शीन और या, ये हरूफ शजरिया में से होते हैं। और जो जीम होता है ना, जो ये ऊपर तालु के सख्त हिस्से से जाके लगता है, ठीक है, तो बड़ी टाइटली लगता है, तो जीम अदा होता है। फिर मैंने आपको शीन पढ़ाते हुए बताया था शीन भी यहीं से अदा होता है, लेकिन फ़र्क बस ये है कि शीन ने जीम जितना टाइटली ऊपर तालु से नहीं जाके लगना, ठीक है, थोड़ी सी स्पेस बाकी रखनी है, हल्का सा लगेगा बस। लेकिन या जो है ना, इसका मखरज भी वही है जो जीम और शीन का था। इसमें फ़र्क ये है कि ये जीम और शीन से बहुत कम जाके तालु से लगता है, ये स्पेस बाकी रहती है तालु और ज़ुबान के दरमियान, और अंदर से हवा पास करके बाहर आ रही होती है, ठीक है। या ज़ुबान उठ ऊपर तालु की तरफ ही रही है, लेकिन जाके तालु से बस लग नहीं रही,
سمجھ آ رہی ہے نا بات کی؟ مقابل اوپر والے تعلق سے لگ نہیں رہی اتنی اسپیسیفکلی، لیکن جا یہ بھی زبان اوپر ہی رہی ہے، مخرج اس کا بھی وہی ہے. تو اس کو پڑھیں گے یا، الف ہے نا آگے تو ایک الف جتنا لمبا کریں گے، یا. چلیں اب آگے ہے ہمارے پاس پورا کا پورا پیج آپ کو نظر آ رہا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتی ہوں ایک دفعہ سارا، آپ نے اس کو نا دماغ میں بٹھا لینا. ساری حروف تہجی اب میں پڑھنے لگی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف، با، تا، ثا، جیم، ح، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد. زبان ادھر لے کے جانی ہے، ٹھیک ہے؟ ضاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا. اچھے سے آپ نے اس کو دیکھ لینا ہے، پوری حروف تہجی اب آپ نے اپنے ٹیچر کو سنانی ہے. اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو تو پوچھ لیجئے گا. اب آگے ہیں کویسچنز ہمارے پاس. قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ اور یا. ان سب کو پڑھ کے سنانا ہے اور ان سب کا مخرج سنانا ہے. اور جس طرح میں نے آپ کو سمجھایا ہے، آسان ورڈز میں مخرج کو ٹو دی پوائنٹ بھی بتا دیں آپ تو وہ غلط نہیں ہوگا. آپ لوگ اپنے لیے آسانی کریں، آسانی کے لیے سمجھایا جاتا ہے نا، تو جو سمجھایا جا رہا ہے آسان ورڈز میں جیسے سمجھ آ رہی ہے ویسے بتا دو. رٹا نہیں لگ رہا تو نہ لگاؤ، ٹھیک ہے؟ چلیں کل ملیں گے انشاءاللہ. اپنا خیال رکھیے گا. اوکے، اللہ حافظ.